نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 12، سورہ یوسف، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 7۔ سورہ یوسف کا رکوع نمبر ہے 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق تھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانیاں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے، البتہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی وہ زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے ابا کے ہاں، منا، ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ، اور ہم جماعت ہیں، انا ابانا، بے شک ہمارے ابا، لفی ضلال مبین، البتہ کھلم کھلی گمراہی میں ہیں۔ ضلال کا ہر جگہ پر وہ معنی نہیں کیا جاتا گمراہی والا کہ ایک آدمی راہ راست سے ہی بھٹک جائے، مقصد کے یعنی موقع کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب انہوں نے آگے کیا مشورہ کیا؟ اقتلوا یوسفا، کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو، ابی طرحوہ، یا اس کو ڈال دو، ارضاً ایسی زمین میں، یخلو لکم وجہا، کہ خالی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد ایک ایسی قوم جو نیکی کرنے والے ہوں گے۔ میں دوستو، کل میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کا آغاز کیا تھا، اور اصل میں واقعہ کا آغاز ہو بھی یہیں سے رہا ہے۔ پیچھے تو صرف ایک خواب کا تذکرہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمانے کے بعد کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال کرنے والے ہیں۔ سائلین سے مراد یہاں پر کون ہیں؟ ایک قول کے مطابق سائلین سے مراد یہاں پر ہیں یہودی۔ انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس مقصد کے لیے کہ حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ مشہور تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہیں لوگوں کو قصے اور کہانیاں سناتے ہیں، لوگوں نے مشہور کر دیا تھا نا، مکہ پاک میں بھی لوگ آپ کو کہا کرتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کیا کہانیاں سناتے ہیں، من گھڑت واقعات سناتے ہیں۔ مدینہ میں یہودیوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ باتیں کہنا شروع کر دی، جبکہ یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ ان کے سامنے ساری علامتیں اور ساری نشانیاں موجود تھیں۔ اس کے باوجود بھی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پرسوں کے درس میں بتایا کہ انہوں نے کل کے درس میں بتایا کہ یہ سوال کیا، یہ سارے یہودیوں کے سوال تھے، ذوالقرنین کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور روح کے بارے میں۔ اسی طرح انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے بارے میں سوال کیا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ یہودی جو تھے سوال براہ راست نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ یہ سوال کیا کرتے تھے لوگوں کے ذریعے سے، لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تم جا کر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو ہماری تائید ہو جائے گی، ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اگر واقعہ نہ ہوا تو کم از کم لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تصور آ جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے غلط واقعات بیان کرتا ہے۔ اگر انہوں یہ واقعہ نہ ہوا تو ہم کہہ دیں گے یہ واقعہ تمہاری کتابوں میں ہے، اور اگر یہ واقعہ ہوا تو ہم کہیں گے ہماری کتابوں میں تو یہ نہیں ہے واقعہ۔ یعنی اس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو جس وقت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ان کے سوال پر، تو ان کو خود بھی عبرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو واقعہ بالکل
ہماری کتاب تورات کے اندر بھی موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ تورات میں بھی فرمایا تھا۔ اور ایک اس کا مطلب ہے سائلین سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں کہ سوال کرنے والوں نے تو سوال کر دیا، لیکن اب عبرت حاصل کرو تم اس واقعہ کو سن کر، اس واقعہ کو پڑھ کر، کہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے آیاتن عبرت ہے اس واقعہ کے اندر۔ اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ حضرات کو بات۔ تو عبرت کیا ہے؟ عبرت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس وقت محسوس کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت زیادہ ہے۔ اب یہ محبت چھوٹے ہونے کی وجہ سے تھی، کیونکہ کئی مرتبہ چھوٹے بچے سے باپ محبت کرتا ہے تو بڑے بیٹوں کو خود بخود حسد پیدا ہو جاتا ہے، بڑے بیٹے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ محبت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ باپ چھوٹے بچے سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر رحم ہوتا ہے کہ یار اس کی تربیت ہو جائے۔ اس پیریڈ سے بڑا بچہ گزرا ہوتا ہے، لیکن بڑا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس پیریڈ سے گزرا نہیں ہوں، یہ جو پیار اور محبت اور یہ جو تربیت اور رحم ہو رہا ہے یہ اس چھوٹے کے ساتھ ہی ہو رہا، ہمیں تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے بڑا بیٹا جو ہوتا ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو تو اسی سے پیار ہے، اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، جبکہ وہ توجہ۔ اور ایک اور آپ کو یہاں پتہ کی بات بتا دوں، ذرا غور کیجئے گا کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے یا بڑے بیٹے ہوتے ہیں یا بڑی اولاد ہوتی ہے، ان پر ماں باپ کی محنت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، ان پر ماں باپ کی محنت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوئی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ محنت ماں باپ کی اس بڑی اولاد کے اوپر ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں پر تو اتنی محنت ہوئی نہیں ہوتی، کیونکہ جس وقت چھوٹے بچے بڑے اس عمر میں آتے ہیں تو ماں باپ کی پھر بھی محنت بڑے بچوں کے اوپر ہی ہو رہتی ہے، بڑوں کے پڑھنے پڑھانے میں، لانے لے جانے میں کتنے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن ہوتا اصل کیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہوتا یہ ہے کہ جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ ادھر ادھر نکلنے لگ جاتے ہیں۔ اب باپ جب گھر میں ہوتا ہے اس کو ملتا ہے چھوٹا بچہ، اس کا من لگانے کے لیے وہ چھوٹی بچہ یا بچی جو بھی ہوتا ہے اس کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب اس کا من چونکہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے جب بھی وہ بات کرے گا اسی کی بات کرے گا۔ بڑی اولاد یہ سمجھتی ہے لو جی ابا تو نہیں کہی ہو گیا سارا، وہاں سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ہوا یوں ہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں تیری توجہ نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے والد کو یہی بات کہی کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور ہماری طرف آپ کی توجہ ہے نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ مشورہ یہ کیا کہ ابا سے جا کے بات کرتے ہیں اور کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ابا سے ان کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے دو چیزیں سامنے آئیں۔ نمبر ایک، کیا کر دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ نمبر دو، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا جائے۔ دو چیزیں سامنے آئیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا ترجمہ دیکھیے پھر آگے چلتے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف، جب کہا انہوں نے، البتہ یوسف اور ان کا بھائی، یہ بھائی کون تھا؟ بنیامین، احب الی ابینا، وہ زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے ابا کے ہاں، منا ہمارے مقابلے میں، ونحن عصبہ اور ہم جماعت ہیں۔ اور ہم کیا ہیں؟ جماعت ہیں، کہ ہم تو زیادہ ہیں، ہم تو بڑی جماعت ہیں، اور وہ اکیلا، ہمارا ابا جو ہے اس کو زیادہ پیار کرتا ہے یوسف علیہ۔ اور اصل وجہ تھی بھی کیا؟ یوسف۔ اچھا ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ بات تو بعد میں بتانے کی ہے لیکن پہلے بتا دیتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر وہ پھر بھی حضرت یعقوب کی محبت نہ پا سکے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر وہ پھر بھی والد کی محبت نہ پا سکے، کیونکہ اب دو چیزیں جمع ہو گئی۔
پہلے تو ایک چیز تھی نا، حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، اب دو چیزیں ہوگی، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا غم، اور دوسرا حضرت بنیامین کی محبت اور ان کی فکر، کہ حضرت بنیامین کے ساتھ اب انہوں نے دل بہلانا شروع کیا اور ان کی فکر بھی کرنی شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھائی مصر میں آتے ہیں گندم لینے کے لیے تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا کہ تم اس کے ساتھ بھی کچھ کر دو گے۔ اب کام اور بلکہ خراب ہو گیا، بات نہیں سمجھے؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں اپنی جگہ بنا لوں اس کی جگہ پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جگہ بنتی ہے کس سے؟ خدمت سے، محنت سے، لگن سے، محبت سے۔ وہی بھائی اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت کرتے، چاہت کرتے تو ان کے لیے بھی جگہ بن جاتی، لیکن وہی بات آتی ہے، اولاد اولاد ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو نکالا نہیں کہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا اور تم یہاں سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ، نہیں، ان کو اپنے پاس رکھا۔ تو میرے دوستو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ کہتے ہیں نحن عصبہ، ہم تو ایک جماعت ہے، انا ابانا لفی غلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان البتہ کس میں ہیں؟ فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی کے اندر ہے۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اقتلوا یوسف، مشورہ کیا کیا؟ قتل کرو تم یوسف کو، اب اطرحوہ ارضا، یا پھینک دو تم اس کو زمین میں۔ کیسی زمین میں؟ کسی بھی خالی جگہ پہ، اس زمانے کے اندر تو جگہیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں، اب تو آبادیاں ہو گئیں۔ پھینک دو کسی زمین میں، کسی بھی جگہ۔ بچے تھے نا، معصوم تھے 6-7 سال کے، خود بخود ہی رول کھل کے کئی مر جائیں گے، قتل نہ کرو۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے گی تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ، تمہارے ابا کی توجہ کیا ہو جائے گی؟ تمہارے لیے خالی ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم کرے، اور آپ نے بے شمار واقعات، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے علاوہ کائنات کے اندر بے شمار واقعات ہماری معاشرتی زندگی میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ بڑی اولاد اپنے باپ کو قتل کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنے باپ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہیں، ہمارے مقابلے میں چھوٹی اولاد پسندیدہ ہے، قتل تک کر دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں وہ محبت پھر بھی ملتی نہیں ہے۔ کئی جگہوں پر آپ نے سنا ہو گیا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ باپ چھوٹے بھائی سے کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ بات نہیں سمجھے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے، شرعیت کے اندر ہمیں چونکہ مسائل کا پتہ نہیں ہے، شریعت کے اندر آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک وراثت سے محرومی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں تو چونکہ پتہ ہے نا کہ آدمی مر گیا، اس کی وراثت اس کو بیٹے کو ملے گی ملے گی ملے گی ملے گی، ہمارے ایک ذہن بنا ہوا ہے، سمجھے؟ لیکن وہاں پر باقاعدہ طور پہ وراثت سے محروم ہونے کے سبب بھی لکھے گئے ہیں کہ اس وجہ سے بچہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسے نافرمان کو وراثت نہ دو۔ بات نہیں سمجھے؟ اب جو آدمی صرف اس مقصد کے لیے کہ میں اپنے ابا کی وراثت ہتھیا لوں اور کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو کام وراثت سے محرومی کا سبب بن جائے، تو وہ اپنے ابا کی محبت سے بھی گیا، اور جو کام اس نے کیا اس کی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہوا، اور اس کو جیل میں بھی جانا پڑ جائے، ممکن ہے پھانسی بھی لگ جائے، اور وراثت سے بھی محروم ہو جائے۔ پھر ملا کیا؟ کچھ بھی نہ ملا۔ تو صبر تحمل کے ساتھ اگر انسان معاملات کرے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے کہ ہم کیا بن جائیں گے؟ اپنے باپ کی نظر میں صالحین بن جائیں گے۔ ہم چونکہ ایک جماعت ہیں، ہم اپنے باپ کی خدمت کریں گے، ہمارے ابا گمراہ ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں،
تم ایسے کرو یوسف علیہ السلام کو ایک طرف کر دو، قتل کر دو، یا اس کو کسی زمین کے اندر چھوڑ آؤ، باپ کی توجہ بھی مل جائے گی اور ہم پھر باپ کی نظروں میں نیکی کرنے والے بن جائیں گے۔ میرے دوستو، صالحین کا اصل معنی تو ہے متقی پرہیزگار، لیکن یہ آپ یہ سوچیں کہ کوئی آدمی گناہ کر کے نیک بن جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں بنتا۔ بات نہیں سمجھے؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ کر کے معاف تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے داغ ہمیشہ زندگی میں رہتے ہیں، ان کے داغ ہمیشہ زندگی میں رہتے ہیں۔ توبہ کر کے معاف تو ہو جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے ہے نا، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا ایمان قبول ہے لیکن زندگی بھر میرے سامنے نہ آنا۔ آپ یقین کریں، میں یہ حدیث میں نے چونکہ بچپن میں تو ہم نے یہ سنا نہیں تھا واقعہ، پڑھ کے عجیب کیفیت بنی۔ جب حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان بالکل یہ حدیث اس کے اپوزٹ نظر آتی ہے۔ یا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا؟ وحشی سے کہا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ حضور کو اتنی نفرت کہ ایک آدمی چچا کو شہید کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں۔ اور جبکہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی عزت کو کتنی مرتبہ لوگوں نے تاتار کیا، کتنی مرتبہ آپ کے بارے میں برے برے الفاظ کے، اور کیا کیا کہتے تھے۔ یہ تو ہم اب یہاں بیٹھے ہیں نا 1400 سال بعد، ہم کہتے ہیں حضور کو کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا۔ ایسے نہیں کہا گیا، ٹولیاں کی ٹولیاں حضور کے پیچھے چلتی تھیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگ شور شرابہ کرتے تھے، یہ دیکھو جادوگر آ رہا ہے، یہ دیکھو کاہن آ رہا ہے، یہ دیکھو شاعر آ رہا ہے، یہ دیکھو من گھڑت واقع۔ وہ ایک پورا دیکھا نہیں، حضور بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے جاتے تھے، وہاں لوگ مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھے مارتے تھے، حضور کے بارے میں الفاظ کہتے تھے، کبھی اوجڑی رکھ دی، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ تو یہ کوئی عام زندگی نہیں تھی حضور کی، حضور نے سارا برداشت کیا۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بارے میں بالکل بات نہیں سمجھے۔ اب یہ داغ ایسا تھا کہ یہ داغ ساری زندگی نہیں دھل سکا۔ تو کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد بھی دھلتے، جبکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ کہیں میری رحمت میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ نفرت نہیں تھی، میری رحمت جو ہے امت کے لیے، اس میں گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں وحشی سامنے آئے اور میری زبان سے کوئی بد دعا کے الفاظ نہ نکل جائیں۔ بات نہیں سمجھے؟ تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے نا کہ میں گناہ کر کے توبہ کر لوں گا اور فلاں کی نظر میں اچھا بن جاؤں گا، فلاں کی نظر میں اچھا بن جاؤں گا، نہیں۔ اچھا بننا ہے تو بغیر گناہ کیے اچھا بنے، نیک بننا ہے تو بغیر گناہ کیے نیک بنے۔ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اور اس کو کہیں کہ جی میں آپ کے لیے بڑا مخلص ہوں، نہیں۔ کسی کے پر ظلم کر کے کہے کہ جی میں آپ کے لیے بڑا مخلص ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اپنے ابا کی نظروں میں کیا ہو جائیں گے؟ نیک ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کیا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔